سوشل ورک، یا رسول اللہ آپ تو سوشل ورک کیا کرتے ہیں، سماج کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے ہیں، سماج کی بھلائی کے لیے کام کیا کرتے ہیں، اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ سماج کی خدمت کیا کرتے ہیں، سوشل ورک کیا کرتے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کیا کرتا ہے، ان کے مرتبے بلند کیا کرتا ہے۔ اے لوگوں، اگر کامیاب ہونا ہے تو دو کام کرنا ہے، ایجوکیشن، شکشا، گیان پراپت کرنا ہے، اور سوشل ورک کرنا ہے۔ سماج میں جو دبے کچلے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، چاہے تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، آپ نے سنا ہوگا، آپ کو بنا کسی بھید بھاؤ کے کیا کرنا ہے، آپ کا قرآن کا یہ پیغام ہے، آپ کے رسول کا یہ پیغام ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ توجہ چاہتا ہوں آپ کا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سوشل ورک دیکھیں آپ، اسلام کس طرح مثال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ سب سے اچھا، آپ میں سے کون چاہتا اچھا مسلمان بننا؟ بس اتنے چاہے اچھا مسلمان۔ جب تک اچھا مسلمان نہیں بنیں گے کامیاب، کہ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو پیارے آقا نے اگر حضرت مولانا مفتی وسیم اکرم صاحب ہوتے، ایک ہفتہ تقریر کرتے، حضرت مولانا ہوتے، ہم ہوتے، ایک مہینہ تقریر کرتے کہ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو تہجد پہ تہجد پڑھتا ہو، نوافل پڑھتا ہو، روزے پہ روزے رکھتا ہو، دان پہ دان دیتا ہو، خیرات پہ خیرات کرتا ہو، سمجھے نہیں؟ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں فرما دیا ہے، کسوٹی بتا دی کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا قال تطعم الطعام، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ اور یہ نہیں کہا کہ مسلمان بھوکا اس کو کھلائے، بھوکو کامن کہا، بھوکا چاہے مسلم ہو، بھوکا چاہے غیر مسلم ہو، بھوکا چاہے انسان ہو، بھوکا چاہے جانور ہو، بھوکا چاہے پرندہ ہو، جو بھوکا ہو جو اس کو کھانا کھلائے، یہ اچھے مسلمان ہونے کے لیے چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَتَقْرَؤُ السَّلَامَ، جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ اس سے دونوں کام ایسے ہیں کہ محبت بڑھتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ارے انسان تو انسان، جانوروں کو دیکھیں کہ اگر کسی بلی کو کسی کتے کو کچھ کھلا دیا، آپ کا ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ وفادار ہو جاتا ہے۔ اور صوفیہ نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ لوگ اگر تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھوکا رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال کا ٹائم آیا، دنیا سے پردہ فرمانے کا ٹائم آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ میری ملکیت میں میرے گھر میں کتنے دینار ہیں؟ کہا 6 دینار ہیں۔ حکم دیا وصال سے پہلے ان کو صدقہ کرو، غریبوں پر خیرات کرو۔ کچھ دیر کے بعد پھر پوچھا کیا ہے عائشہ تو گھر میں 6 دینار رکھے تھے وہ کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صدقہ کر دیے، خیرات کر دیے۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میری اللہ سے ملاقات ہو تو اس حال میں ہو کہ میرے سماج میں جو بھوکے ہوں میرے گھر میں 6 دینار ہوں۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں آج کا کوئی انقلاب پیدا کرنے والا کیا کرتا ہے، کوئی انقلاب لے کے آتا ہے، تحریک کرانتی لے کر آتا ہے، تو انقلاب کرانتی سے پہلے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد بلڈنگ بنگلہ سب ہوتا ہے۔ اور یہ کیسا رہبر اعظم ہے، کیسا رحمت عالم ہے، دنیا سے جا رہا ہے تو گھر میں 6 دینار بھی چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کی سنت، یہ ہے پیغمبر اسلام کی سیرت۔ ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، سوشل ورک کرنا ہے، ہم کو خدمت خلق کرنا ہے۔ جب تک سوشل ورک محلے کے اندر، سماج کے اندر، قسم خدا کی آپ، اور آج تو بہت آسان ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ پر گروپ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ گروپ بناؤ، انجمن فروغ تعلیم اور خدمت خلق۔ کیا ہے؟ میں نے پچھلے سال رمضان میں کمیٹی والوں کو تھوڑا بہت اچھی سے مطلب یہ سمجھایا، اور مگر تم کرو نہ کرو، میں نے 6 گروپ بنائے۔ اب تک کئی بچیوں کی شادی اسی گروپ کے ذریعے ہو چکی ہے۔ تعلیم کا تو اس طرح کے سماج میں گروپ بناؤ، میسج دو کہ اگر کوئی غریب بچہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی تعلیم کا بندوبست ہم کریں گے، اس کا انتظام۔ اگر کوئی غریب
پیسے کی کمی کی وجہ سے دوا نہیں کر لے پا رہا ہے، علاج نہیں کرا پا رہا ہے، تو اس کا انتظام ہم کریں گے۔ آپ میں سے کوئی آگے تو بڑھے، قسم خدا کی دینے والے بہت ہیں۔ پوری تحقیق کیجئے، جانکاری کیجئے، غریب بچیاں ان کی شادی کا انتظام ہے۔ اور آج کل بہت آسان ہے، اس طرح کے گروپ بنائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو مزاج ملے گا، سبق ملے گا کہ اللہ تمہیں جو دولت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اس میں صرف تمہارا حق نہیں ہے، تمہاری بستی کے غریبوں کا بھی حق ہے، کمزوروں کا بھی حق ہے۔ اگر تم یہ حق ادا نہیں کرو گے تو قبر میں کوٹے جاؤ گے، قبر میں پیٹے جاؤ گے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ سپیریئر بنایا ہے۔ اور اگر تم سوشل ورک کرو گے، خدمت خلق کرو گے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرو گے، انعام کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دو انعام ہیں، دو انعام، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ دنیا کا انعام کیا ہے؟ دنیا کا، اگر آپ سوشل ورک کرتے ہیں، ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الْهُدَّىٰ، کہ وہ لوگ جو اچھے ایمان لائے، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ جب تک دنیا میں رہیں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو لوگ آپ کو اچھے انداز میں آپ کا تذکرہ کریں گے، آپ کی دعائیں۔ اور آخرت کا کیا ہے؟ آخرت کا یہ ہے کہ آپ کو 10 گنا، 20 گنا، 700 گنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو غریبوں کو کھانا کھلانا صوفیاء کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ اس سے اچھا حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ وہ